به أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نہ جسم تیرا نہ جان تیری اتر کا رب رحمان دا ہے. بیٹا میری آواز سادہ کریں, ایک آواز کریں. نہ جسم تیرا نہ جان تیری اتر کا رب رحمان دا ہے. اُدے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پر قرآن دا ہے. نہ جسم تیرا نہ جسم تیرا نہ جان تیری اتر کا رب رحمان دا ہے. اُدے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے. میرے جسم تے میری مرضی ہے, میرے جسم تے میری مرضی ہے, اے وہم گمان انسان دا ہے. اور تیری روح ہے شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان. لائقین سب عزو والاحترام, مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار, نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں, میں ایک چھوٹا سا عاجز سا بندہ ہوں, چھوٹا سا طالب علم ہوں. آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ لوگ کچھ لے لیں گے, اپنی اپنی جھولی میں ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے, نہیں تو پھر بات وہی کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے, نمازی بنو تم دعا کر چلے. میرا انداز بہت ہی سادہ ہے, میں کوئی سریلا جوشیلا یا کوئی گریلا خطیب نہیں ہوں. میں آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. میاں جوانوں, ایصال ثواب کی محفل میں آنے والوں, ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں, اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے سید کی فریاد. اثر کرے نہ کرے تو میاں کوئی سن تو لے سید کی فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. مجھے آپ لوگوں کی توجہ چاہیے. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں اور ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں, کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں, اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر یا رسول اللہ کہنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. آج میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دینے آیا ہوں. پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں, رات کا دوسرا پہر ہے, آپ لوگوں کو نیند بھی آئی بیٹھی ہے اور کسی کے سر بھی نہیں ہل رہے. بس آپ لوگ توجہ کریں, مجھ سے پہلے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے زاہد بھائی نے آپ لوگوں کو بتا ہی دیا تھا میرا جو مزاج ہے. اللہ اکبر. ایصال ثواب کی محفل میں آنے والوں, کسی کے پاس سونے کا قلم ہو یا سونے کی تختی ہو تو سونے کی تختی پر سید کا یہ جملہ نوٹ کر لینا اور بار بار دہراتے رہنا. صاحب کہنا یہ چاہتا ہوں میاں, مظلوم بن کر مرنا, ظالم بن کر نہ مرنا. پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میرے قیمتی جملوں کی قدر کریں گے. مظلوم بن کر مرنا میاں, مظلوم بن کر مرنا, ظالم بن کر نہ مرنا. اگر ظالم بن کر مرو گے
تو کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن یزید کے ساتھ نہ اٹھنا پڑ جائے. اور انشاءاللہ اگر مظلوم بن کر مرو گے تو کل قیامت کے دن حسین کے ساتھ اٹھائے گا. تم لوگوں میں سے کون سا ایسا شخص بیٹھا ہے جو قیامت کے دن حسین کے ساتھ نہیں اٹھنا چاہتا؟ ہر بندہ اٹھنا چاہتا ہے. جوانو، میاں اگر قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو پھر ظالم بن کر نہ مرنا، پھر مظلوم بن کر مرنا. پھر کسی کا دل جو ہے توڑ کر نہیں مرنا، پھر کسی کا دل جوڑ کر مرنا ہے. پھر کسی کو نفع نہیں دینا، پھر کسی کو اللہ اکبر نقصان نہیں دینا، پھر کسی کو نفع دینا. اللہ اکبر. پھر کسی کا دل دکھانا نہیں، پھر کسی کے زخموں پہ نمک نہیں چھڑکنا، پھر کسی کو غم نہیں دینا، پھر کسی کو خوشی دینی. اگر قیامت کے دن حسین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو. آپ لوگوں نے حجاج بن یوسف کا نام تو سنا ہوگا، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے. حجاج بن یوسف جو تھا، آپ لوگوں کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. رات کا دوسرا پہر ہو گیا ہے، آپ بیٹھے ہیں، آئے ہیں تو پھر کچھ لے کے جائیں. حجاج بن یوسف کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. یہ زندگی کے کچھ وقتوں میں ایک ظالم گورنر رہا ہے. ایک ظالم، اس دور میں لوگ اسے ظالم بادشاہ کے نام سے بھی پکارا کرتے. ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف. جوانوں توجہ، میں جوانوں سے مخاطب. حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ ایک جگہ پہ آیا نا تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. وقت کا بادشاہ آ گیا ہے، حجاج بن یوسف بادشاہ وقت آ گیا. سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. قبلہ کوئی ہاتھ چوم رہا تھا بادشاہ کے، کوئی قدم بوسی کر رہا تھا، کوئی ادب کر رہا تھا تو کوئی احترام کر رہا تھا. ان میں سے ایک فقیر بیٹھا تھا جس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اس نے اپنے کریم رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کیا ہوا تھا. اس نے اپنے کریم رب کے ساتھ صلح کی ہوئی تھی. جوانوں، تم بھی اپنے کریم رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو، اپنے کریم رب کے ساتھ صلح کر لو. جوانوں، اے رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا. اللہ. وہ ایک نوجوان تھا، وہ شیروں اور بکریوں کو اکٹھا چرا رہا تھا. وہ شیروں اور بکریوں کو اکٹھا چرا رہا تھا. کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا، نوجوان ہے میاں، اور یہ شیروں کی بکریوں کے ساتھ کب سے صلح ہوئی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، بھائی جب سے میں نے اللہ کے ساتھ صلح کی ہے نا، انہوں نے آپس میں صلح کر. جب سے میں نے اللہ کے ساتھ صلح کی، انہوں نے آپس میں صلح کر لی. جب سے میں نے اپنے کریم رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کیا ہے نا، انہوں نے آپس میں اپنا معاملہ درست کر لیا. حجاج بن یوسف آیا، بادشاہ وقت آیا، سارے لوگ کھڑے ہو گئے. کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی قدم بوسی کر رہا تھا. ان میں سے ایک نیک بندہ بیٹھا تھا، فقیر درویش، اللہ اکبر، جس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا. وہ ایسے ٹانگ کے اوپر ٹانگ چلا کے نا بیٹھا رہا. اس کو جنبش بھی نہ ہوئی کہ بادشاہ وقت آ گیا ہے، اٹھوں، اس کا استقبال کروں، اس کے ہاتھ چوموں، قدم بوسی کروں. خاموش ہو کے بیٹھا رہا. کہ بلا اس کو جنبش بھی نہ ہوئی. تھا تو اللہ کا محبوب. اللہ. خاموش ہو کے بیٹھا. بادشاہ نے دیکھا کہ سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کے سلام کیے ہیں، اور لوگوں نے احترام کیا، ہاتھ چومے، قدم بوسی کی، جیسے میں چاہتا تھا. لوگوں نے ایسے. یہ 2 ٹکے کا فقیر بیٹھا ہے، اس نے اٹھ کے میرا سلام کیوں نہیں کیا؟ میں بادشاہ وقت ہوں. اٹھ کے میرے قدم چومتا، میرے ہاتھ چومتا، قدم بوسی کرتا، اس نے اٹھ کے میرا سلام کیوں نہیں کیا؟ بادشاہ نے فوراً ہی آرڈر دیا، جلادو، اس 2 ٹکے کے فقیر کا سر ابھی تن سے جدا کر دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے. حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ تھا. اس نے اٹھ کے میرا سلام، مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ اس نے اٹھ کے میرا استقبال کیوں نہیں کیا؟ اس نے اٹھ کے میرے ہاتھ کیوں نہیں چومے، میری قدم بوسی کیوں نہیں؟ میں بادشاہ وقت ہوں. اس کی سزا یہی ہے، میرا استقبال نہ کرنے کی، بادشاہ کا احترام نہ کرنے کی.
اس کی سزا یہی ہے کہ ابھی اور اسی وقت اس فقیر کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ جلادوں نے تلوار اٹھائی، اب موت کی خبر سن کر یہ فقیر پہلے تو رونے لگا، پھر ہنسنے لگ گیا کہ میں تو ابھی مر رہا ہوں، میرا سر تن سے جدا ہو رہا ہے۔ موت کی خبر سن کر یہ فقیر پہلے تو رونے لگا، پھر ہنسنے لگا۔ بادشاہ نے کہا فقیر میاں پہلے تو یہ بتا کہ تو رویا کیوں ہے، ہنسا کیوں ہے؟ تجھے مارتے بعد میں، تیرا سر بعد میں قلم کریں گے، پہلے یہ بتا کہ تو رویا کیوں ہے، ہنسا کیوں ہے؟ جوانوں، بزرگوں، اہل علم لوگ، اہل زبان، اہل عقل لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہاتھ جوڑ کے سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، توجہ کی بھیک مانگنا چاہتا ہوں۔ اس بابا جی کے رونے اور ہنسنے کی وجہ ضرور سن کر جائیے گا، اس فقیر کے، اللہ والے کے رونے اور ہنسنے کی وجہ ضرور۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ٹیچر بیٹھا ہو، استاد بیٹھا ہو، کل جا کر اپنے شاگردوں کو بھی سنانا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی باپ بیٹھا ہو تو گھر میں جا کر اپنے بچوں کو بھی سنائے گا، تم یہ امانت دے کے جا رہا۔ گھر جا کر میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی سنانا کہ فقیر رویا کیوں تھا، اور ماشاءاللہ سمجھدار لوگ میرے سامنے، فقیر رویا کیوں تھا۔ ابھی خاموش رہیں، جب سمجھ آئے گی پھر مجھے داد دینا ضرور۔ بادشاہ نے کہا فقیر میاں تیرے سر بعد میں قلم کریں گے، تجھے ماریں گے بعد میں، پہلے یہ بتا کہ تو رویا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس فقیر نے کہا بادشاہ رویا اس لیے ہوں کہ 5 بچوں کا باپ ہوں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے۔ اچھا پھر ہنسا کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ اس وقت موت کی خبر سن کر ہنس اس لیے رہا ہوں کہ اس وقت میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا۔ کیا مظلوم بن کر تو مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر۔ اگر میں ظالم بن کر مرتا تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھایا جاتا۔ الحمدللہ مجھے اپنی موت پر فخر ہے کہ میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، باقی نہیں قیامت کے دن شہداء کے ساتھ تو اٹھایا جاتا۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے، کمزور پیدا ہوتا ہے، مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے، مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ یہاں پر میرے سرکی شہزادے نے کیا خوب لکھا کہ نہ جسم تے ڈا نہ جان تے ڈی، اے ترکا رب رحمان دا ہے، ان حکم بغیر تو بے بس ہیں، اے فیصلہ پر قرآن دا ہے، اور میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دا ہے، اور تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دا۔ تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دا۔ تو فخر کس بات کا کرتا ہے؟ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ اے نوجوان تیرے اندر یہ جو میں ہے نا، یہ ظلمت کی بو ہے، اسے ختم کر دے، یہ تکبر کی بو ہے، اسے ختم کر دے۔ اللہ اکبر، اپنے دل کو پاک کر لو، اللہ صاف کر لو۔ میاں تمہارے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے اسے مار دو، نہیں تو یہ تم ہی مار دے۔ تمہارے اندر یہ جو تم لوگوں نے اپنے اندر یہ جو شیطان بٹھایا ہوا ہے اسے گرفتار کر لو، نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لو۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی،
مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا. ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچی ہے رب سے چاہتے. ایمان مر گیا حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال. پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا. اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کو بنا ایک بستر سجایا جائے جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں, خواہشات کا بستر کہتے ہیں. خدا کے لیے اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا. اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے. وہ ایک بادشاہ تھا, وہ پھولوں کے بنے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا. پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا. اس کی عادت تھی کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر روزانہ سویا کرتا تھا. ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی نوکرانی ملازمہ کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے. اس نے سوچا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں. اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چکھی لوں کہ پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ ہی کیا. لونڈی نے جھاڑو رکھا, نیچے چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر. چڑھ کے لیٹی, سر رکھا, آنکھ لگی, نیند آئی. ادھر سے نیند آئی, ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا. بادشاہ نے دیکھا ہے 2 ٹکے کی نوکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئی. اس کی جرت کیسی ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا, مارنے لگ گیا. اب اوپر سے بادشاہ مار رہا تھا, نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے. روتی بھی ہے روتی بھی ہے. بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے, کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے ہنسی کیوں. اب اس کے رونے ہنسنے کی وجہ بھی ضرور سنیے. کہا روئی کیوں ہے ہنسی کیوں. اس نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی. اچھا ہنسی کیوں ہے. کہا ہنسی اس لیے ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئی اسے اتنی سزا مل رہی, اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر کے اوپر سوتا رہے اسے کتنی سزا ملی. اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے. جوانوں, اس بستر کے اوپر, لذتوں کے بنے بستر کے اوپر, خواہشات کے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا. اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے. آؤ میں تمہیں اپنے کریم آقا کی ایک میٹھی حدیث نہ سناؤں, ایک پیاری سی حدیث نہ سناؤں جس کی سنتے ہی جان میں جان آ جائے. میں تو جب پڑھتا ہوں میری جان میں جان آ جاتی ہے. میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں. جوانو خدا کے لیے دل کے کانوں سے سنیے گا میاں. میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں, میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. جوانو تم میں سے کون سا ایسا نوجوان بیٹھا ہے جو اللہ کا حبیب بننا چاہتا ہو؟ جو اللہ کا حبیب بننا چاہتا ہے تو پھر آج سے ہی پکی توبہ کر لینا, پھر آج سے ہی پکی توبہ کر لینا. پھر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی. اگر اللہ کے حبیب بننا چاہتے ہو تو پھر آج سے ہی یہ عہد کر لینا کہ آج کے بعد آپ لوگوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. پھر آج سے ہی کسی کے اللہ اکبر زخموں کے اوپر نمک نہیں چھڑکنا, کسی کو دکھ نہیں دینا. جوانو میاں کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا, کسی کو نقصان بھی نہ دینا. جی میں شالا کسی کو خوش نہیں کر سکتا تو نہ کر, کسی کو دکھ تو نہ دے, کسی کو تکلیف تو نہ دے. میاں بڑے والدین کی چٹی داڑھی کا اگر حیا نہیں کر سکتا تو نہ کر, بڑے والدین کی اگر عزت نہیں کر سکتا تو نہ کر. خدا کے لیے بڑے والدین کو بے عزت بھی نہ کر.
ہے میں کو میڈا دکھ میں کو تیڈا دکھ میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ جتھا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے میں کو روہی چولستان دا دکھ اور جتھا کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان دا دکھ جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں میں کو جون دے قبرستان دا دکھ جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لگ رہا اللہ اکبر جوانوں یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں ان لمحوں میں ہم کچھ اکٹھا کر لیں مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی بڑی ہی حسین و جمیل حسن کی ملکہ شہزادی اللہ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا مدینہ شریف میں بڑی ہی حسین و جمیل ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی جوانوں توجہ وہ روزانہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتے تھے اب یہ عورت خوبصورت عورت روزانہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی ایک دن کسی نوجوان نے اس خوبصورت عورت کا راستہ روک لیا ایک دن گزرا 2 دن 4 دن 5 دن جب یہ نوجوان اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو یہ عورت بولی پڑی اور نوجوان ہے اور تجھے کیا ہو گیا تجھے کیا تکلیف ہے تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا اس نے کہا مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں بس تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے میں تیرے حسن پہ ہزاروں بار قربان لہٰذا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں اس نے کہا اچھا تو مجھے اپنانا چاہتا ہے کہا ہاں کہا یہ تو کوئی مشکل والی بات ہی نہیں کہا میری ایک شرط ہے وہ شرط تو پوری کر میں تیری ہو گئی اس نوجوان نے کہا جلدی بتا کون سی شرط ہے کہا میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں بس شرط یہ ہے کہ اے نوجوان اس اپنا عورت نے کہا اے نوجوان اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے جوانوں اس عورت کی جو شرط ہے نا وہ دل کے کانوں سے سنیے گا اس عورت نے کہا اے نوجوان اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے اگر تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر سن مجھ سے شادی کرنے کے لیے مجھے پانے کے لیے میری شرط یہ ہے کہ اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے تو پھر 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے کتنے دن جوانوں 40 دن نماز تو پڑھ میں تیری ہو گئی اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل والا کام ہی نہیں اس نے فوراً کیا وضو سیدھا مسجد میں اب فجر ہے تو مسجد میں ظہر اثر مغرب عشاء ہے تو مسجد اس نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی اس نے مسجد کے ساتھ یاری لگا لی اللہ اکبر میں قربان جاؤں عمر تیری نماز پر میں قربان جاؤں عمر تیری جماعت پر ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے اللہ کو سجدے کرتا رہا ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی جب 40 دن مکمل ہوئے 40ویں دن یہ نوجوان اسی راستے سے جا رہا تھا کہ وہی خوبصورت عورت راستے پہ کھڑی اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان میاں تو نے میری شرط پوری کی ہے میں نے کہا تھا اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے تو پھر 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی اے نوجوان میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے تو 40 دن اللہ اللہ کرتا رہا 40 دن قیام کرتا رہا رکوع کرتا رہا سجود کرتا رہا اے نوجوان تو نے میری شرط پوری کی ہے لہذا میں تیرے سامنے کھڑی ہوں جو کرنا ہے کر لے جو کرنا ہے کر لے اس نوجوان نے سر اٹھایا اس خوبصورت عورت کو دیکھا دیکھ کر کہنے لگا اے حسن کی ملکہ اپنے گھر کی طرف راہ لے اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا عمر نے اس دل کا جو تعلق ہے نا وہ رب سے جوڑ دیا جوانوں تم بھی اپنے دل کا تعلق اپنے کریم رب سے جوڑ لو اپنا معاملہ اپنے کریم رب سے درست کر لو یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں جوانوں انہی لمحوں میں کچھ کر لو انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو انہی لمحوں میں
خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو میاں، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی آج چلیا تے کوئی کل۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین وما علینا